آج کے کلام میں ہم غور کریں گے مقدس مرکز کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 3 تا آیت نمبر 9 پر۔ مقدس مرکز کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 3 تا آیت نمبر 9۔ بیتنیہ میں یسوع پر عطر ڈالا جاتا ہے۔ بیتنیہ میں یسوع پر عطر ڈالا جاتا ہے۔ خدا کا کلام یوں فرماتا ہے مرکز 14:3 سے، جب وہ بیتنیہ میں شمعون کوڑھی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایک عورت جٹا ماسی کا بیش قیمت خالص عطر سنگ مرمر کے عطر دان میں لائی اور عطر دان توڑ کر عطر کو اس کے سر پر ڈالا، مگر بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے، یہ عطر کس لیے ضائع کیا گیا، کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ اور وہ اسے ملامت کرنے لگے۔ یسوع نے کہا، اسے چھوڑ دو، اسے کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔ اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے ہی سے عطر ملا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں بیان کیا جائے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، چاروں اناجیل مقدسہ میں متی، مرکز، لوکا اور یوحنا میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت خداوند یسوع مسیح کے پکڑوائے جانے سے پہلے اس کے پاس آتی ہے اور قیمتی عطر یعنی پرفیوم سے خداوند کو مسا کرتی ہے۔ وہ پرفیوم اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار میں خداوند پر انڈیل دیتی ہے۔ مرکز کی انجیل کے مطابق یہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا آخری ہفتہ ہے۔ عید فصح سے صرف 2 دن پہلے کی بات ہے۔ خداوند
پکڑوایا جانے والا ہے، اور وہ اس وقت شمعون کوڑھی کے گھر میں بیتنیہ کے گاؤں میں ہے۔ بیتنیہ کا گاؤں یروشلم شہر سے، جہاں خداوند مصلوب کیا جانے کو تھا، 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ جب ہم مرکز کی انجیل اور دیگر اناجیل پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مسلسل حدود پار کر رہا ہے، حدیں پار کر رہا ہے، باؤنڈریز کو کراس کر رہا ہے، ایسے لوگوں سے مل کر جن سے مذہبی لیڈر ملاقات نہیں کرتے تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا کھا کر اور پانی پی کر، جن کے ساتھ مل کر مذہبی لیڈر کھانا پینا پسند نہیں کرتے تھے، یہاں پر بھی وہ شمعون کوڑھی کے گھر میں ہے۔ یہ آدمی ایک زمانے میں کوڑھ کی بیماری میں مبتلا تھا، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنا قدرت والا اور شفا والا ہاتھ بڑھا کر اس آدمی کو کوڑھ کے مرض سے آزاد کر دیا، مگر اس کا نام شمعون کوڑھی کے طور پر مشہور ہو چکا تھا، اور اسی نام سے یہاں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے گھر میں فریسی اور فقیہ یہودی مذہبی لیڈر جانا تو دور کی بات، اس سے ملنا بھی پسند نہ کریں، خداوند نہ صرف اس کو شفا دیتا ہے بلکہ کھانا کھانے کو اس کے گھر اتر جاتا ہے۔ وہ باؤنڈریز کراس کرتا ہے، حدیں پار کرتا ہے، اس سے فیلوشپ، رفاقت اور محبت رکھتا اور فاصلے کم کرتا ہے۔ اس کے بعد خداوند ایک اور حد کو پار کرتا ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ ایک عورت وہاں آ جاتی ہے شمعون کوڑھی کے گھر میں۔ یوحنا رسول کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 1 تا 8 میں ذکر ہے کہ اس عورت کا نام مریم ہے۔ کچھ مفسرین خیال کرتے ہیں کہ یہ مریم مگدلینی ہے، اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ لازر کی بہن مریم ہے، وہ لازر جس کو خداوند نے 4 دن بعد مردوں میں سے زندہ کیا، وہ لازر جو خداوند کا دوست تھا، وہ لازر جس کی ایک اور بہن کا نام مارتھا تھا۔ اور ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں، کہ خداوند مریم اور مارتھا کے گھر گیا۔ مارتھا کھانا پکانے میں، خدمت میں بزی تھی، اس کی توجہ کاموں کی طرف تھی، جبکہ مریم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے خدا کا کلام سیکھ رہی تھی۔ یہودی ثقافت اور
مذہبی روایت کے مطابق کسی شخص کا یہودی ربی یعنی استاد کے قدموں میں بیٹھنا اس بات کا نشان تھا کہ استاد نے اس شخص کو اپنی شاگردی میں لے لیا ہے۔ اب جو یہودی ربی تھے وہ اس زمانے میں صرف مردوں کو اپنی شاگردی میں لیتے تھے، مگر خداوند یسوع مسیح ایک اور باؤنڈری کراس کرتا ہے، ایک اور حد پار کرتا ہے، اور ایک عورت کو جس کا نام مریم ہے خداوند اپنی شاگردی میں لے لیتا ہے، اس کو اپنی شاگردہ بناتا ہے، اور وہ مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر زندہ خدا کا زندگی بخش کلام سیکھنے کا اعزاز حاصل کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح مرد ہو یا عورت، یہودی ہو یا غیر اقوام، بچے ہوں یا بوڑھے، امیر ہوں یا غریب، غلام ہوں یا آزاد، گورے ہوں یا کالے، وہ سب سے پیار کرتا تھا، وہ سب کے لیے آیا، اور اس نے سب کو خداوند خدا کی سچی، خالص، بے لوث، پاک اور نجات بخش محبت دکھائی۔ اور میرے خیال میں یہ عورت مریم مگدلینی نہیں بلکہ لازر کی بہن مریم ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی شاگردہ تھی، اور اب وہ مسیح کے پکڑوائے جانے سے پہلے عطر اس کے سر پر ڈال کر، اس کے بدن پر ڈال کر اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ شمعون کوڑھی کے بارے میں مفسرین کا خیال ہے کہ غالباً عین ممکن ہے وہ لازر کا بھائی یا قریبی دوست تھا۔ سو خداوند یسوع مسیح اپنے دوست لازر کے گاؤں میں ہیں، وہاں اس کی شاگردہ مریم اور مارتھا بھی موجود ہیں، وہاں وہ شمعون کوڑھی کے گھر میں جس کو اس نے کوڑ کے مرض سے شفا دی ہے موجود ہے، اور ایسے موقع پر یہ ایک عورت جس کے بارے میں ہم نے خیال کیا کہ غالباً اس کی شاگردہ مریم ہے، وہ آتی ہے اور ایک بیش قیمت یعنی بہت زیادہ مہنگا خالص عطر جو سنگ مرمر کے عطر دان میں تھا، اس عطر دان کو توڑ کر کھول کر وہ خداوند کے سر پر ڈال دیتی ہے۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے خداوند کے لیے عیاش محبت کا اظہار۔ خداوند کے لیے عیاش محبت کا اظہار، جیسے کسی کے پاس اگر بہت زیادہ پیسہ ہو اور وہ اس پیسے کو فضول خرچی میں، سخاوت میں، عیاشی میں اڑا دیں، اس کو استعمال کر دیں، ہم انہیں عیاش کہتے ہیں۔ لیکن
یہ عورت جس کام میں عیاش ہے، جس کام میں وہ اپنا سب کچھ دے دینا چاہتی ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ پیش کر دیتی ہے، وہ کام ہے خداوند یسوع مسیح کے لیے اس کی محبت۔ بھائیوں بہنوں، آئیں ہم اس عورت کی مانند خدا کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے عیاش بنے، یعنی کہ غیر محتاط ہو کر، سخی دل ہو کر، عیاش ہو کر، فضول خرچ ہو کر، کھلے دل سے خدا کے لیے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ غور کیجئے، یہ جٹاماسی کا بیش قیمت خالص عطر لے کر آتی ہے۔ جٹاماسی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک پودا ہے جو اس دور میں انڈیا میں اگتا تھا، اور اس پودے کے پتوں سے یہ خالص عطر بنا کر اس کو مشرق وسطی میں بیچا جاتا تھا، اور یہ اتنا مہنگا پرفیوم تھا کہ اس زیادہ تر لوگوں کے لیے اس کو خالص خریدنا ممکن نہ تھا، اس لیے عام طور پر ملاوٹ شدہ جٹاماسی کا عطر جو ہے وہ بیچا جاتا، مگر یہ عورت خالص عطر کہیں سے ڈھونڈتی ہے۔ خالص عطر اس زمانے میں صرف دولت مند لوگ ہی افورڈ کر سکتے تھے، مگر یہ اپنے خداوند کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں کوئی کسر باقی چھوڑنا نہیں چاہتی۔ سو یہ نہایت مہنگا جٹاماسی کا، انگریزی میں اس کو کہا گیا ہے نارڈ، NARD، اس پودے کا بنا ہوا عطر لاتی ہے، اور وہ عطر سنگے مرمر کے عطر دان میں ہے، ایلاباسٹر جار۔ یہ سنگے مرمر جس برتن میں وہ عطر ہے وہ بھی نہایت مہنگا اور قیمتی برتن ہے۔ مصر کا ایک علاقہ تھا ایلابسٹرون، وہاں سے جو پتھر ملتے، قیمتی پتھر جن کو ہم سنگ مرمر کہتے ہیں، ان پتھروں سے یہ برتن بنائے جاتے، پرفیوم ڈالنے کے لیے یہ جو ہے جار تیار کیے جاتے، عطر دان تیار کیے جاتے، اور ایلابسٹرون سے ایلابسٹر اس کا نام پڑ گیا اس برتن کا جو بنتے۔ اور یہ عورت نہایت مہنگے سنگے مرمر کے عطر دان میں، برتن میں نہایت مہنگا عطر لے کر آتی ہے، اور اس کو کھول کر خداوند کے سر پر ڈال کر اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ آیت نمبر 5 کے مطابق یہ عطر قیمت میں 300 دینار سے زیادہ کا تھا۔ 300 دینار کا مطلب ہے کہ ایک مزدور کی پورے سال کی تنخواہ، ایک بندے دی پورے سال دی تنخواہ جنہ مہنگا اے پرفیوم ہے، تے اے بی بی آندی ہے
تے اپنے خداوند دی محبت چ او سارا پرفیوم او دے سر تے لد دیندی ہے۔ کیسی سخاوت ہے، محبت کا کیسا اتم اور کھلا اظہار ہے۔ اور غور کیجئے، یہ عورت اس عورت کی روحانی بہن ہے جس کا ذکر ہم مرکز 12:41-44 میں پڑھتے ہیں۔ وہ غریب عورت جس کے پاس صرف چند دمڑیاں تھیں اور وہ ہیکل میں آتی ہے، اور وہ چند دمڑیاں بھی وہ ہیکل کے خزانے میں خدا کے حضور ڈال دیتی ہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ باقی لوگوں نے تو اپنے بڑے مال کی کثرت میں سے تھوڑا تھوڑا ڈالا، مگر اس عورت نے، اس غریب عورت نے جتنی بھی دمڑیاں اس کے پاس تھیں وہ ساری کی ساری ڈال دیں۔ سو یہ دونوں عورتیں خداوند کے لیے اپنی محبت کا اظہار عیاشی، سخاوت اور بڑے دل سے کرتی ہیں۔ غیر معمولی اظہار محبت۔ اور یاد رکھیں، جہاں بھی سچی محبت کا جذبہ ہو نا تو اس میں جنون شامل ہوتا ہے، اس میں دیوانگی اور پاگل پن شامل ہوتا ہے۔ سچی محبت کے جذبے میں انسان مکمل طور پر اپنی عقل کے تابع نہیں ہوتا۔ یہ عورت بھی مسیح خداوند کے لیے اپنی ساری جمع پونجی لٹا دینے کے لیے، پیش کرنے کے لیے ہمیں عملی طور پر سرگرم نظر آتی ہے، اور خداوند اس کی اس محبت بھری عقیدت کی قدر کرتا ہے، اس لیے کہ اس عورت کی یہ بے انتہا محبت، یہ عیاش محبت، یہ غیر معمولی محبت، سب کچھ پیش کر دینے اور لٹا دینے والی محبت دراصل خداوند خدا کی محبت کی عکاسی کرتی ہے۔ خداوند خدا یسوع مسیح کی صورت میں انسان بنا اور قوم اسرائیل اور تمام اقوام عالم کے لیے انسان بن کر تجسم اختیار کر کے ان کے لیے تسلیب یعنی صلیب کا دکھ اپنے اوپر لے کر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہمارے درمیان آ گیا۔ غور کیجئے، یہ عورت محبت میں یسوع مسیح پر پرفیوم یعنی خوشبو انڈیلتی ہے۔ تو افسیوں 5ویں باب کی 2 آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح وی اگوں او دی محبت دا جواب دین چ کوئی کسر باقی نہیں رہن دیندا۔ جے اس عورت نے اپنی محبت دا اظہار خوشبو پیش کر کے کیتا ہے تو افسیوں 5:2 میں لکھا ہے کہ اس عورت کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے
खुदावंद यीशु मसीह ने भी लिखा है, मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। खुशबू का जवाब, मोहब्बत की खुशबू का जवाब खुदावंद यीशु मसीह भी मोहब्बत की खुशबू से देता है। वो औरत मसीह की मोहब्बत में खुशबू उंडेलती है। खुदावंद यीशु मसीह उस औरत और तमाम नस्ले इंसानी की मोहब्बत में अपने आप को खुशबू की मानिंद नजर करके कुर्बान कर देता है। इसमें हमारे लिए चैलेंज ये है कि मोहब्बत देती है, मोहब्बत कुर्बानी देती है, मोहब्बत वक्त देती है, मोहब्बत पैसा देती है। क्या आप खुदावंद यीशु की मोहब्बत में इस औरत के नमूने की पैरवी करते हुए और खुद हमारे खुदावंद यीशु की पैरवी करते हुए अपनी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर खुदा की मोहब्बत में उसके हुजूर लुटा देने के लिए तैयार हैं या नहीं? अपना वक्त खुदा के काम के लिए दें, ये मोहब्बत का इजहार है। अपना पैसा खुदा के काम के लिए दें, ये मोहब्बत का इजहार है। मुझे एहसास है कि बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है। मैं आपके दरमियान एक मेहमान स्पीकर के तौर पर आया हूं, लेकिन मैं आपको चैलेंज देकर जाना चाहता हूं। महंगाई के बावजूद, माली मुश्किल के बावजूद अपने पास्टर को और चर्च को दिल खोल कर हदिया जात और दायकी देकर सपोर्ट करते रहें। यह खुदा से आपकी मोहब्बत का इजहार है। अपना कुछ भी खुदा के लिए मोहब्बत से पीछे ना रखें। पॉलीकार्प दूसरी सदी में कलीसियाई बुजुर्गों में से एक था। वो स्मुरना की कलीसिया का बिशप था, जो आज मौजूदा तुर्की में है और उस शहर का नाम अब इज़मीर है। मुझे वहां जाने का मौका भी नसीब हुआ है। वहां पर मैंने मुकाशफा की किताब में जिन 7 कलीसियाओं का जिक्र है वो भी देखी हैं। जब पॉलीकार्प को, बुजुर्ग पॉलीकार्प को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया उस जमाने के हाकिमों ने, रूमी सल्तनत के अफसरों ने, तो उन्होंने उससे तकाजा किया कि तू खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर दे। उसकी उम्र 86 बरस थी। पॉलीकार्प ने जवाब दिया, 86 साल मैंने अपने खुदावंद की इबादत और खिदमत की है, और इन 86 सालों में उसने कभी मेरे साथ कोई बुराई नहीं की। मैं अपने खुदावंद और आका का क्यों कर इनकार करूं? उन्होंने पॉलीकार्प के जिस्म पर मोम मला और उसे आग लगा दी। जब आग भी
پولیکارپ کو بھسم نہ کر سکی تو اس کے بدن میں چھرا گھونپ کر اسے شہید کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے پولیکارپ کی محبت میں خود کو عطر یعنی خوشبو کی مانند قربان کیا تھا۔ پولیکارپ نے جواب میں خود کو مسیح کی محبت کی خاطر قربان کر دیا۔ مگر مسیح کا انکار نہیں کیا، مسیح کے ساتھ وفادار رہا۔ آج اس دنیا میں بھائیوں اور بہنوں، مجھے اور آپ کو بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کرنا پڑے گا جب تک ہم اس زمین پر ہیں۔ ہماری محبت کا امتحان ہوگا۔ کیا آپ پیسے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا خداوند یسوع مسیح سے؟ کیا آپ اپنے جسم کی جنسی خواہش سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا خداوند یسوع مسیح سے؟ جنسی خواہش کی تکمیل کا طریقہ کار خدا نے شادی کے رشتے میں رکھا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے باہر۔ یہ گناہ ہے۔ کیا آپ مسیح سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے کریئر سے کہ آپ کے پاس خداوند کے لیے وقت نہیں؟ ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کو خداوند سے بڑی محبت تھی، وہ اس کے لیے بڑا کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ خدا کی حضوری میں گئی، ایک پیپر پر اس نے وہ ساری باتیں لکھیں جو وہ خدا کے لیے کرنا چاہتی تھی، اور پھر ان کے نیچے اپنا نام لکھا، سائن کیے، تاریخ لکھی۔ خدا کے حضور جھک گئی اور کہتی، میں تیری محبت میں یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ خداوند نے آگے سے جواب دیا، یہ ساری باتیں تو تیری مرضی، تیرے خواب، تیرے خیال اور تیرے ارادے ہیں، ان میں میری رضا کہاں ہے؟ وہ واپس گئی، اس نے ایک اور خالی پیپر لیا، خداوند کی حضوری میں آئی، اس خالی پیپر کے نیچے اپنا نام لکھا، دستخط کیے، تاریخ لکھی، اور خداوند سے بولا، تو میری محبت کا مرکز ہے، تو میرے دل کا بادشاہ ہے، اب تو بول اور میں لکھتی ہوں کہ اے میرے خداوند، اے میرے محبوب، میری زندگی کے لیے تیری مرضی کیا ہے؟ خدا کی محبت کا مطلب ہے خود کو مکمل طور پر اس کی مرضی کے تابع کر دینا اور اس کی مرضی اور کام کو پورا کرنے کے لیے وقف کر دینا، جیسے اس اقتباس میں یہاں اس عورت نے کیا ہے۔ ایکسٹرا مائل جانا۔ کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ کیا آپ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دوسری بات جو ہم اس اقتباس میں سیکھتے ہیں وہ ہے کہ خدا کے لیے عیاش محبت کا اظہار کرنے کے نتیجے میں تعریف نہیں بلکہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خدا کے لیے اپنی محبت کے اظہار میں
بے انتہا محبت کو پورا کرنے میں آپ کو تعریف نہیں تنقید کا سامنا ہوگا۔ غور کیجئے، اس نے ایک شخص کی پورے سال کی تنخواہ کے برابر عطر خداوند کے سر پر ڈال کر اپنا پیار اس کو پیش کیا ہے، مگر مرکز 14ویں باب کی 4 آیت دیکھیں، لوگ اپنے دلوں میں کیا کہتے ہیں؟ او اپنے دلان چ جناب کہن لگے ایڈا مہنگا پرفیوم ضائع کر دیتا سو، کنی کم عقل ہے، بے عقل، اینو تے سمجھ ہی کوئی نہیں، فضول خرچ۔ اور پھر ساتھ انہوں نے ایک بہانہ تراشا، او بہانہ کیے کہ اے پرفیوم تے ویچ کے غریباں چ ونڈیا جا سکدا ہی۔ ہائے ہائے کنا خیال ہے غریباں دا۔ لیکن اور پھر لکھا ہے لیکن ان کا ارادہ فرق تھا، وہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں کہ اندر ہی اندر غصے چ رہے، اندر ہی اندر پخ دے رہے، نہیں، جیڑی اگ اندر لگی ہے نا، پھر وہ لفظاں دا پامبڑ انہوں نے خارج بھی کیتا ہے، ظاہر بھی کیتا ہے۔ لکھیا وہ اسے ملامت کرنے لگے، اسے ڈانٹنے لگے، ہاں ہائے اینا پیسہ ضائع کر چھڑے آئی۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل 12ویں باب کی آیت نمبر 1 تا 8 میں کہ سب تو زیادہ تکلیف ٹیکا جڑا ہے نا یہودا اسکریوتی نو لگا ہی، چبن اونوں بہتی ہوئی سی، اور او دی وجہ اے نہیں سی کہ اونوں غریباں دا، مسکیناں دا، بے روزگاراں دا تے جناب چگیاں چ رہن والاں دا تے بیماراں دا بڑا خیال سی۔ کلام دس دیا اوتھے یوحنا 12:1-8 چ کہ او جیڑے بھی پیسے جمع کرائے جاندے سن نا تے او تھیلی چوں پیسے کڈ کے اپنی جیب چ پا لیندا سی۔ سو غریبوں کی فکر اسے نہیں تھی، بلکہ اسے یہ تھا کہ اوے اے سارا پیسہ جڑا ایڈا پرفیوم انہیں خداوند لئی دے دیتا ہے، اے کدی کیش دیندی نا، اے نوٹ، اے کھڑک دے ہوئے نوٹ جناب میری جیب چ جانے ہیں۔ اکثر اوقات جب لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں کیونکہ آپ خدا کی محبت اور خدمت بڑی سرگرمی سے کر رہے ہیں، تو چند ایک کے علاوہ زیادہ تر کی تنقید کا سبب بہتری لانا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا اپنا حسد، ان کا اپنا لالچ اور ان کے اپنے نفسیاتی اور جذباتی مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن جب دنیا تنقید کرے، جب دنیا مخالفت کرے، جب دنیا الزام لگائے، تو یہ یاد رکھیں کہ زمانہ اگر میرے خلاف ہے تو کیا ہوا، میرا خداوند یسوع مسیح میرے ساتھ ہے۔ اور یہاں خداوند اس عورت کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 6 بیان کرتی ہے، خداوند یسوع نے کہا اسے چھوڑ دو، اسے کیوں دکھ کرتے ہو، اسے کیوں تکلیف دیتے ہو، اسے کیوں ڈانٹتے ہو، اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ خداوند کبھی بھی ان کو جو اس سے پیار کرتے ہیں نہیں چھوڑتا۔ ایک دفعہ ایک عورت تھی، وہ خداوند سے بڑا پیار کرتی تھی،
ہر صبح وہ اپنے گھر کے پاس سمندر کے ساحل پر جاتی، ننگے پاؤں ٹھنڈی گیلی ریت پر واک کرتی، اور جب وہ چلتی اور دعا کرتی تو اس کے قدموں کے نشانوں کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص کے قدموں کے نشان بھی بنتے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ میرا خداوند ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس کی زندگی میں دکھ اور مصیبتیں آ گئیں، دشمنوں کی مخالفت اور تنقید آ گئی، اس قدر حالات خراب ہو گئے، وہ ٹوٹ گئی، نڈھال ہو گئی۔ صبح سویرے جب گیلی ریت پر واک کرنے گئی تو اپنے آپ سے کہنے لگی، سب میرے خلاف ہو گئے ہیں، میرے اپنوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے، خداوند یسوع مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ مگر کیا ہوا کہ جب وہ ریت پر چل رہی تھی تو قدموں کے جو نشان اس کے اپنے پیروں کے ساتھ ساتھ بنتے تھے وہ اسے نظر نہ آئے۔ وہ تو اندر سے ہل کر رہ گئی، ایک لحاظ سے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ گھر واپس آئی، زمین پر گر پڑی، رونے لگی اور کہا، خداوند میرا ایمان تھا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، دوسرے تنقید اور مخالفت بھی کریں، مجھے چھوڑ بھی دیں، تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ آج تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ جب اس نے اپنی بات پوری کر لی تو خداوند یسوع مسیح نے آگے سے اسے جواب دیا، اے میری نادان بیٹی، میری جذباتی بیٹی، میں نے تجھے نہیں چھوڑا۔ ریت پر قدموں کے جو نشان تو سمجھ رہی تھی آج صبح کہ وہ تیرے ہیں، وہ تو میرے تھے۔ تو اس قدر تھکی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی کہ چل بھی نہیں سکتی تھی، میں تجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر ریت پر چل رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ وفادار ہے۔ اس نے کہا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں بھی یسوع مسیح اس عورت کا دفاع کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے، اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ کچھ لوگ آیت نمبر 7 کو، مرکز 14:7 کو استعمال کرتے ہیں غریبوں کی مدد نہ کرنے کا بہانہ اور جواز ڈھونڈنے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح یہ نہیں فرما رہا کہ غریب غربا کی مدد نہ کرو، اس نے تو آ کر غریبوں کی مصیبتیں، بیماریاں اور گناہ اپنے اوپر لے لیے۔ اس سے زیادہ غریبوں سے کون محبت کرتا اور ان کی مدد کرتا ہے؟ خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ ہر بات اور کام کا ایک وقت اور موقع ہوتا ہے۔ یونانی زبان میں
وقت کی دو اقسام ہیں. ایک ہے کرونوس، جس کا مطلب ہے تاریخی وقت، وہ وقت جو زمانے کی ترتیب، تواریخی ترتیب کے مطابق چلتا ہے. آج تاریخ ہے 19 مارچ، کل تھی 18 مارچ، آنے والے کل کو ہوگی 20 مارچ، پھر 21 مارچ، پھر 22 مارچ، پھر 23 مارچ. یہ وقت ہے کرونوس، تواریخی وقت، کرونولوجیکل ٹائم. لیکن وقت کی دوسری قسم ہے یونانی میں کائروس، جس کا مطلب ہے مناسب وقت، درست وقت، موزوں وقت. خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ غریب غربا ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے تمہارے پاس بڑا وقت ہے، کرونوس تمہارے پاس ہے. لیکن مجھ سے محبت کا اظہار کرنے کا مناسب وقت کائروس ابھی ہے، کیونکہ اس کے بعد میں پکڑوایا جاؤں گا، مصلوب کر دیا جاؤں گا، تم سے جدا کر دیا جاؤں گا. سو خداوند انہیں غریبوں کی مدد کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ یہ سکھا رہا ہے کہ ہر کام کا اپنا ایک موزوں وقت ہے، کائروس ہے. اور مجھ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس عورت کے لیے اس سے زیادہ موزوں وقت کوئی اور نہیں ہے. اس کو تنگ نہ کرو، اس پر تنقید نہ کرو، اس کی مخالفت مت کرو. بہنوں اور بھائیوں، کلام میں لکھا ہے کرنتھیوں کے نام خط میں کہ آج ہی نجات کا دن ہے اور آج ہی قبولیت کا وقت ہے. اگر آپ میں سے کسی نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لائے، خداوند یسوع مسیح کو اپنی محبت کا مرکز، موضوع، بنیاد اور ہدف نہیں بنایا، تو آپ کے پاس کائروس موزوں وقت موجود ہے. آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کریں، مسیح پر ایمان لائیں اور اس عورت کی مانند خداوند کی محبت میں گرفتار ہو جائیں. اور رومیوں 5ویں باب میں ذکر ہمیں ملتا ہے کہ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں پاک روح کے وسیلے سے ڈالی جاتی ہے. رومیوں 5:5 میں لکھا ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. جب پاک روح دلوں میں محبت ڈالتا ہے اور آپ خود کو خداوند کے لیے خرچ کر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو دنیا تنقید اور مخالفت کرے گی، لیکن ساحل سمندر پر واک کرنے والی اس عورت کے واقعے کی مانند یاد رکھیں یسوع مسیح آپ کو اپنی باہوں میں اٹھا لے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اس عورت کا مسیح کے سر پر خوشبو ڈالنا یسوع کی صلیب کی طرف اشارہ کرتا ہے. جیسے اس نے عطر، پرفیوم مسیح کے سر پر انڈیل دیا، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے قوم اسرائیل اور دنیا کی تمام اقوام کی نجات کی خاطر
خود کو باپ کے حضور صلیب پر انڈیل دیا، قربان کر دیا۔ ہم نے افسیوں 5ویں باب میں دیکھا، اس نے خود کو خوشبو کی مانند، بخور کی مانند پیش کیا۔ پہلا یوحنا 2 باب کی آیت نمبر 2 میں لکھا ہے، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ جیسے وہ خوشبو اس عورت کے وسیلے سے انڈیلی جاتی ہے، یسوع مسیح خود کو باپ کے حضور میری اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے انڈیلتا ہے۔ یسوع مسیح نے خود کو موت کے حوالے کر دیا تاکہ ہم زندگی پالیں۔ یسوع مسیح کی موت کا دن دراصل موت کی موت کا دن تھا اور زندگی کے آغاز کا موقع تھا۔ اس پرفیوم کا انڈیلا جانا ہمارے خداوند کی موت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور غور کیجئے خداوند نے کیا کہا جب وہ انہیں منع کر رہے تھے اس سے نہ ڈانٹو۔ خداوند نے کہا اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے ہی سے یہ عطر ڈال دیا ہے۔ اس عورت کا یہ فعل it is a prophetic act of Jesus' death and burial۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی موت اور اس کے دفن کیے جانے کے بارے میں ایک نبوتی عمل تھا۔ اس میں ایک اشارہ تھا کہ خداوند بھی باپ کے حضور خوشبو کی مانند انڈیلا جانے کو ہے۔ لیکن غور کریں، یسوع مسیح نے خود کو مرنے کے لیے دے دیا، اس کو نیچے قبر میں ڈال دیا گیا تاکہ اس کے نیچے اس غار میں قبر میں نیچے جانے کے وسیلے سے ہم اوپر آسمان پر جا سکیں۔ کیا آپ مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چل رہے ہیں، خود کو اس کے لیے قربان کر رہے ہیں؟ سادھو سندر سنگھ نے فرمایا کہ جسمانی طور پر ایک ہی بار خود کو خداوند یسوع مسیح کے لیے قربان کرنا زیادہ آسان ہے، مگر ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر اپنی خواہشوں، آرزوؤں اور منصوبوں کی قربانی دینا زیادہ مشکل ہے۔ اس نے کہا مسیح کے لیے ایک ہی بار بدنی طور پر مرنا آسان ہے، مگر صلیب اٹھا کر ہر روز اس کے لیے جینا زیادہ مشکل ہے۔ کیا آپ اس کے لیے ہر روز صلیب اٹھا کر جی رہے ہیں؟ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اس نے اپنا پاک روح نازل کر کے ہمیں اپنی خاطر جینے کے لیے قوت کا سامان بھی مہیا کیا ہے۔ ہیلیلویا۔ چوتھی اور آخری بات ہے، آیت نمبر 9 میں خداوند فرماتا ہے کہ جہاں کہیں بھی انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں بیان کیا جائے گا۔ اور آج بھی دیکھ لیں، 2000 سال بعد بھی میں کلام مقدس میں سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ عورت
خدا کے کلام کا حصہ بن کر مسیح کے فرمان کے وسیلے سے تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ غور کیجئے، ایدے کول جنہ بھی پیسہ ہی نا انہیں وہ سارا دے کے اور پرفیوم خرید کے خداوند لئی پیش کر دیتا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ یہودی ثقافت میں ایسے پرفیوم امیر عورتوں کو ان کی شادی پر دیے جاتے تھے۔ این ممکن ہو کہ یہ اس کی شادی کے لیے جو پیسہ بچایا گیا تھا اس سے خریدا ہوا پرفیوم تھا جو اس نے خداوند کے لیے پیش کر دیا۔ اور اس کے الٹ ذرا غور کرو، یہودا اسکریوتی اے اپنا سارا پیسہ خداوند لی دے رہی ہے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ یوحنا 12ویں باب کے مطابق جو پیسہ خداوند کے لیے خدمت کے کام میں آتا تھا، پیسہ جو لوگ دیتے تھے وہ اس پیسے کو چوری کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا، چرا لیتا تھا، اپنی جیب میں ڈالتا تھا۔ یوحنا 12:6 میں لکھا ہے یہودا کے بارے میں، اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑتا تھا وہ نکال لیتا تھا۔ اور بالآخر کیا ہوتا ہے کہ اس یہودا نے پیسہ لے کر اپنے خداوند کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ ایک طرف ایک عورت ہے جو اپنا سارا مال خداوند کے لیے دے دیتی ہے، دوسری طرف ایک مرد ہے جس کا نام یہودا ہے جو مال چوری بھی کرتا ہے اور دوسروں سے لیتا بھی ہے اور خداوند کو بیچ کر ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ دونوں ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ ہیں۔ ان دونوں کے کیے گئے کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگاری میں بیان کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس عورت کی مانند ہیں جو اپنا سب کچھ خداوند کے لیے دے دیتی ہے، یا آپ یہودا اسکریوتی کی مانند ہیں جس نے سب کچھ چوری کر لیا اور خداوند کو دشمنوں کے حوالے کر دیا؟ آپ کیسے یاد رکھے جانا چاہتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے آج ہمارے سامنے۔ آئیں ہم خود کو اس عورت کی مانند خدا کے سامنے پیش کر دیں، اپنی محبت کا اظہار عیاشی کے ساتھ اس کے حضور کریں۔ تنقید اور مخالفت ہو تو گھبرائیں مت، یاد رکھیں کہ یہ عطر انڈیلا جانا خداوند کی صلیب اور اس کے بدن کے قربان ہونے، خوشبو کی مانند انڈیلے جانے کی بھی ایک نبوتی تصویر تھا۔ اور جو اس عورت نے کیا، یہودا نے کیا، یاد رکھا جا رہا ہے۔ ہم کیسے یاد رکھا جانا چاہتے ہیں؟ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے۔